اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدتی نساء العالمین، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار صلوات اللہم صلی اللہ۔ 1448 ہجری کا عشرہ ثانی منعقد ہے اور سلسلے کی 7ویں تقریر آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جس فقرے پر ہمیں گفتگو کرنا ہوتی ہے وہ ہم سرنامہ کلام میں ضرور تلاوت کرتے ہیں، اور کل ہم اس منزل پر پہنچے کہ امام حسین کو اور مولا علی کو اس زیارت میں سار اللہ کہا گیا ہے، اور سار اللہ یعنی اللہ کا لہو۔ بڑے تفصیل سے کل ہم اس پر گفتگو کر چکے۔ آگے کا جملہ جو کل ہم نے روکا تھا آج اسی کو آگے بڑھائیں گے، وہ یہ کہ اب یہ منزل ہے کہ ان تمام سلاموں کے بعد، یعنی ایک ایک صفت کو اور ایک ایک امام حسین کے جد کو اور بابا کو اور والدہ گرامی کو مخاطب کر کے جب سلام پیش کر دیا گیا، دوبارہ امام حسین کو سلام کیا گیا، السلام علیکہ، اے مولا آپ پر سلام، اور اس کے بعد کیا ہے وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، اور ان روحوں پر سلام کہ جو آپ کے جوار میں مقیم ہے۔ اب کل ہم نے یہاں پر آپ کو جہاں تقریر کو روکا تھا اور بتایا تھا کہ ارواح کے بارے میں علماء کے 2 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی کربلا کے بن میں 61 سنہ ہجری عاشور کے دن جو ملائکہ کی روح کربلا میں آئیں اور جو انبیاء کی روح کربلا میں آئیں، جو شہداء، صدیقین، اولیاء، اوصیاء انبیاء، یعنی جتنی مقدس روحیں میدان کرب و بلا میں آئیں 10 محرم کے دن، در حقیقت یہ ان روحوں پر سلام ہے۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں السلام علی الارواح التی حلت بفنائک، ان روحوں پر سلام جو آپ کے جوار میں مقیم ہے، تو ایک علماء کا گروہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد وہ انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، اولیاء، ملائکہ، یہ سب مراد ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آیت اللہ مرزا ابو الفضل طہرانی، جنہوں نے 2 جلدوں پر زیارت عاشورہ کی شرح لکھی۔ اب ذرا سا دیکھیے، یہ باتیں بہت اہم ہیں اور آپ کے حوالے ہونا ضروری ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ میں نہیں مانتا
کہ ادھر ارواح سے مراد وہ روحیں ہیں جو میدان کربلا میں 10 محرم کو آئیں. ان کا نظریہ کچھ اور ہے، مگر پہلے ان کی دلیل سن لیجئے. دلیل عجیب ہے اور کیا خدا کی قسم اعلیٰ دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پوری زیارت صرف اور صرف حسین کی شہادت سے مربوط ہے. آپ پوری زیارت عاشورہ پڑھیں، آگے کے جملے آئیں گے، جلت و عظمت مصیبتوں کا، یہ سارے جملے ابھی انشاءاللہ آ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ پوری زیارت کربلا کے شہداء، یہ جملہ یاد رکھیے گا، یعنی کربلا کے شہداء سے مربوط ہے. اب انہوں نے کیا دلیل دی؟ بہت توجہ میری طرف توجہ رکھیے. دلیل دی، کہنے لگے جب ہم زیارت کے بعد سلام پڑھتے ہیں پھر سے اور ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اب وہ یہاں پر رکے. انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، تو یہ جو ہم علی ابن الحسین پر سلام بھیج رہے ہیں، اس سے مراد چوتھے امام نہیں ہے. اس سے مراد چوتھے امام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علی اکبر ہے. انہوں نے یہاں سے دلیل اٹھائی کیونکہ کربلا والوں سے مربوط ہے یہ زیارت، تو جو میدان کربلا میں حسین کے ساتھ مارا گیا اور شہید ہوا، یہ زیارت ان کے لیے ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے ببانگ دہل لکھا اور کہا میرا منہج، میرا مذہب اور میرا نظریہ یہ ہے کہ جن روحوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، اصحاب حسین ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علی الارواح التی حلت بفنائک، ان روحوں پر سلام کہ جو آپ کے جوار میں مقیم ہے، تو ان ارواح سے مراد کون؟ حبیب. ان ارواح سے مراد کون؟ مسلم ابن اوسجا. ان ارواح سے مراد کون؟ حر. ان ارواح سے مراد کون؟ شوذب، عابس، یعنی جتنے شہدائے کربلا ہیں ارواح سے مراد وہ. اب انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ ایک تو دلیل یہ کہ زیارت عاشورہ پوری شہدائے کربلا کے لیے ہے. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں، وہ کہ جو جابر نے حسین کی قبر پہ پڑھی، تو جابر نے زیارت حسین پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ کہا السلام علی الارواح المنیخۃ بقبر ابی عبداللہ، ان روحوں پر سلام جو سر کو نہڑائے ہوئے حسین کی قبر پہ سو رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو جملوں سے استفادہ کر کے انہوں نے یہ دلیل قائم کی کہ جہاں ارواح پر سلام کیا جا رہا ہے وہ روحیں کوئی اور نہیں، اصحاب حسین کی روحیں ہیں. اب جملہ میں کہوں آپ کے حوالے، اگرچہ میں پورا عشرہ پڑھ چکا پچھلے برس اصحاب حسین پر اسی عزا خانے میں، مگر میں ایک جملہ کہوں، وہ حسین ہی کیا کہ جو اپنے پر تو سلام بھجوا رہے ہو اور اپنے اصحاب کو اپنے سے جدا رکھے. کتنی عجیب منزل ہے. یعنی پڑھنے والا جب کہے السلام علیک حسین، آپ پر سلام، اور ان روحوں پر سلام جو آپ کے جوار میں مقیم، ارواح التی. اللہم صلی علی. بھائی جملہ سب تک پہنچ گیا؟ آج تھوڑی حیران کن مجلس ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ایک جملے کی شرح کرنی ہے، اور جو پہلے دن سے بیٹھا ہوا ہے وہ تو بہرحال جڑا ہوا ہے، وہ لطف اندوز ہو رہا ہے. السلام علی الارواح التی. اب میں ایک جملہ کہوں رئیس بھائی، آپ قدر کریں گے جملے کی. یہ نہیں کہا، میں بس جملہ کہوں اور آپ کی ذہانت دیکھوں. زیارت میں یہ نہیں ہے السلام علی الابدان الذی. آپ سلامت رہے جس نے اس جملے کا وزن اٹھایا. ابدان نہیں کہا، ارواح کہا. یعنی زیارت پڑھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، امام معصوم ہے. یہ زیارت پنجم امام سے بھی ہے اور ششم امام سے بھی ہے.
یعنی ملحوظ نگاہ ادب رکھ کر بتایا کہ اصحاب حسین کو جب ہم سلام کرتے ہیں بدنی اعتبار سے نہیں کرتے، روحی اعتبار سے۔ غور کریں ایک ایک جملے پہ، دیکھیں شرح یہی ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ السلام علی الابدان اللتی، نہیں، السلام علی الارواح اللتی، اس لیے کہ روح کا معنی ہی پاکیزگی ہے۔ آپ جائیں جا کے روح کا، یہ تو روح کی جمع ہے نا ارواح، اس کا سنگولر کیا ہے؟ روح، اور جمع کیا ہے؟ ارواح۔ یعنی سلام کرتے ہوئے بھی اتنی پاکیزگی ذہن میں رکھی گئی کہ جب اصحاب کو سلام کرو تو الل ارواح کہو، یعنی ان روحوں پر سلام۔ اب میں کیسے جملہ آپ کے سپرد کروں کہ جب اللہ نے روح کی پاکیزگی کا ذکر کیا تو قرآن میں کہیں روح القدس کہا، کہیں کہا یوم یقوم الروح والملائکہ، یعنی ملائکہ کے ساتھ روح کا ذکر کیا۔ اور کیا حضرت عیسیٰ کا لقب نہیں سنا آپ نے؟ روح اللہ۔ یعنی کتنی پاکیزگی کو مد نگاہ رکھتے ہوئے کہا السلام علی الارواح التی حلت بفنائک۔ اب پھر ایک اور جملہ سن لیجئے، عجیب جملہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو جوار میں رہتے ہیں ان پہ سلام، ادھر جو استعمال ہوا ہے عربی میں فنا، بروزن کسا، آپ حدیث کسا کہتے ہیں نا، اسی کے وزن پر ہے فنا۔ تو اب میں ایک سوال کروں، جوار بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے، سیدھا سیدھا امام کہہ دیتے علل ارواح التی حلت بجوارک، ان پر سلام جو آپ کے جوار میں ہے۔ اب امام کلام کر رہا ہے تو یقیناً فنا اور جوار میں کوئی تو فرق ہوگا۔ بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے جو پہلے دن سے سن رہا ہے، کوئی تو فرق جوار اور فنا میں ہوگا کہ امام نے یہاں جوار نہیں فنا کہا۔ فنا کا ترجمہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جیسے چاہے سمجھیے گا۔ آپ نے گھر تو دیکھا ہوگا، کوئی سا بھی گھر ہو، ہاں، مثال کے طور پہ ادھر میرے ہاتھ کی جانب دیکھیے، ایسے چوکور گھر بنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گھر کا صدر دروازہ، یعنی جیسے آپ اس میں داخل ہو گئے اب یہ سب گھر ہے، اور ایک بیچ میں حصہ ہوتا ہے جو اصل گھر کا دروازہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے، یعنی چار دیواریں گھر میں ایک ہوتا ہے صدر دروازہ، جیسے آپ داخل ہو تو اس میں دالان صحن یا چاروں طرف چوکور سا کچھ نہ کچھ کھلا ہوتا ہے، اور بیچ والا حصہ ہوتا ہے جسے بیرون کہتے ہیں، یعنی گھر کا اندرونی حصہ۔ فنا کہتے ہیں اس بیچ والے حصے کو جس میں رہنے والا نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے، ہائے 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 ہائے، نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے۔ یعنی عظمت حسین اور اصحاب حسین بتائی گئی، ایسے حسین کے فنا میں رہ رہے ہیں، نہ باہر جاتے ہیں نہ اندر آتے ہیں، اس لیے کہ جانتے اندر سیدانی آتش رہی۔ ادب دیکھ رہے ہیں کیا کہا؟ حلت بفنائک، یعنی ترجمہ یہ ہوگا جو آپ کے دالان میں مقیم ہے، حسین جو آپ کے صحن میں رہتے، یعنی نہ آپ سے باہر ہے نہ اپنے کو آپ کے بالکل برابر میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ ایک حد ہے، نہ باہر نہ اندر، یعنی دالان بفنائک۔ اگلا جملہ کیا؟ حلت بفنائک علیکم منی جمیعاً سلام اللہ۔ ہے تھوڑا سا تو جڑ جائیے۔ اب اس کی پھر عجیب بات سنیے، دیکھیے یہ تو آپ کو پتا ہے، میں مستقل اسی چیز کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ زیارت تین طریقوں سے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ، تین طریقوں سے اس زیارت کا اطلاق ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا۔ مثلا ایک بار میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، صحیح، ایک بار میں اور آپ پڑھ رہے ہیں زیارت عاشورہ، ایک بار امام معصوم پڑھ رہا ہے زیارت عاشورہ۔ توجہ ہے، ظاہر ہے کہ امام سے مروی ہے تو پڑھی تو امام نے ہے،
اب جملے کو سنبھال لیجئے گا. اگر یہ حدیث قدسی ہے, کچھ کہہ رہا ہوں میں, آپ سلامت رہیے. دیکھا 3 نسبتیں ہیں اس زیارت کی قرت میں. ایک بار میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, ایک بار امام معصوم پڑھ رہا ہے, اور حدیث قدسی کی روح سے کلام اللہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ان روحوں پر سلام جو حسین کے دالان میں ہے, سب پر سلام, منی, میری جانب سے. اب فوراً سے جب ہماری نسبت ہوگا تو ترجمہ ہوگا منی. نہیں, میری کہاں حیثیت کہ میں ان کو سلام کروں. سلام اللہ. کچھ کہا ہے میں نے بھائی, تھوڑی سی توجہ کیجئے. یعنی جب ہماری نسبت زیارت عاشورہ ہوگی تو ہم یوں کہیں گے کہ سلام اللہ, میں تو سلام کر رہا ہوں مگر میرے سلام میں اتنی پاکیزگی کہاں ہے جو میں ان ہستیوں کو سلام کروں. اس لیے کہا سلام اللہ, ان پر تو خدا سلام کر رہا ہے. اب یہی جملہ جب امام کی نسبت جائے گا تو ترجمہ بدل جائے گا. امام کہیں گے اے حسین, اے اصحاب حسین, میرا بھی آپ پر سلام اور خدا کا بھی سلام. اور یہی نسبت جب خدا کی طرف جائے گی تو خدا خود پکار کر کہے گا اے حسین کے ساتھیوں, تم پر میرا سلام. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا, اب آپ کی نسبت آ جائیے. آپ نے کہا حلت بفنائک علیکم منی جمیعاً, میں سلام بھیج رہا ہوں. تو میں بتا تو چکا بار بار کہ سلام ہے مستحب. آپ سلامت رہیے. سلام ہے مستحب, جواب ہے واجب. تو پڑھنے کو تو ایک زیارت عاشورہ ہے جس میں پڑھنے والا کہہ رہا ہے السلام علیک وعلی الارواح التی حلت بفنائک. سلام کرنے والا ہے ایک, جواب دینے والے ہیں 72. مزہ آ رہا ہے زیارت عاشورہ کی شرح سن کر؟ السلام علیک, مولا آپ پر سلام. وعلی الارواح التی حلت بفنائک, آپ نے سلام کیا ارواح پر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سلام کریں اور جواب نہ آ رہا ہو؟ یعنی کہنے کو عباس علی ہادی کہہ رہے وعلی الارواح التی, اور جواب میں عابس کہہ رہے ہیں, حبیب کہہ رہے ہیں, ابن اوسجا کہہ رہے ہیں, شوذب کہ علیکم السلام. زیارت عاشورہ کی اہمیت سمجھیے کہ کیسے سارے اصحاب حسین جواب سلام دے رہے ہیں. اب کوئی پلٹ کر کہے اصحاب کیسے جواب دے سکتے ہیں, وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. ہاں بھائی, کوئی خدا نخواستہ یہ بات کر دے کہ اصحاب کیسے جواب دیں گے حسین کے, وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. تو قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت تماچا مار کے کہے گی پڑھا نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارے جائے انہیں مردہ نہ سمجھو. اب میں کیسے اس جملے کا وزن بتاؤں کہ جب یزید یہ کہہ رہا تھا ہم نے تمہارے سارے گھر والوں کو مار دیا اور تمہارا ذکر مٹ گیا, تو پلٹ کے حضرت زینب نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. خبردار ہمارے کشتوں کو مردہ نہ سمجھ, بل احیاء, وہ تو زندہ ہے. وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, اور صرف زندہ نہیں ہے, رزق پاتے ہیں. کیا صحیح موقع پہ شہزادی نے آیت پڑھی کہ تم نے بھوکا مار کے سمجھا؟ ارے وہ تو اللہ سے رزق پاتے جاتے.
یعنی سلام جا رہا ہے ایک کی جانب سے، وعلی الارواح التی، اور جواب سلام کب کہاں سے آ رہا ہے؟ اب پتہ نہیں کیسے جملہ آپ سنیں گے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نسبتیں نہ بھولیے گا، یاد رہیں گی نا نسبت. ایک ہے آپ کی نسبت آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ہے امام کی نسبت امام پڑھ رہا ہے، اور ایک حدیث قدسی کی روح سے خدا. ہے میں کیسے جملہ پڑھوں، میری عجیب کیفیت ہو رہی ہے. آپ نے جیسی کہا وہ حلت بفنائک علیکم منی جمیعن سلام اللہ ابدم. بھائی جاگ جائیے. ابدن ما بقیت و بقی اللیل والنہار. اب ایک بار آپ پڑھ رہے ہیں، ذرا سا ترجمے پہ غور کیجئے، بہت عجیب جملہ ہے. آپ نے کہا ابدن، ابد کا مطلب کیا ہے؟ جب تک دنیا باقی ہے. پہلی بات، جب تک دنیا باقی آپ پر سلام. دوسرا جملہ کیا؟ ما بقیت، جب تک میں باقی ہوں. آپ سلامت رہے جو مجھ سے تھوڑا سا آگے جا رہا. ایک بار آپ نے کہا ابدن، ابد تک سلام. ابد یعنی جب تک دنیا باقی. کہتے نا ازل سے ابد تک. ابد یعنی دنیا کا آخری دن. آپ نے کہا کب تک ہے یہ سلام سارا؟ ابدن. پھر آپ نے کہا ما بقیت، جب تک میں باقی. پھر آپ نے کہا ما بقی اللیل والنہار، جب تک لیل و نہار باقی ہے، جب تک دن و رات باقی ہے تب تک سلام. اب ایک بار آپ کی نسبت، ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ پر سلام ابد تک، جب تک میں باقی تب تک سلام. اب مجھے کیا پتا عباس علی ہادی کب تک باقی؟ عباس علی ہادی جب تک باقی انہوں نے اپنا سلام کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا جب تک لیل و نہار باقی آپ پر سلام. اب ہٹا دیجئے مجھے، اب پڑھیں چھٹے امام. اب یہی جملہ کہہ رہے چھٹے امام، یہی جملہ کہہ رہے پانچویں امام. ابدن ما بقیتو، یعنی جب تک جعفر صادق باقی ہے، جب تک محمد باقر باقی ہے آپ پر سلام. نہیں ٹھہریے، اگر یہی حدیث قدسی کی نسبت پڑھا جائے، جب تک خدا باقی تب تک سلام. زیارت عاشورہ کو لوگ بس نارمل پڑھتے ہوئے گزر جاتے. کبھی غور تو کیجئے جملے کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ یعنی حدیث قدسی کی روح سے ترجمہ کیا ہوگا؟ جب تک میں باقی تب تک میرا سلام باقی. کس کے لیے؟ حسین اور اصحاب حسین. تو اگر کوئی اصحاب حسین کو اور حسین کو سلام نہ کرے تو ان پر کیا اثر پڑے گا؟ جب تک وہ باقی ہے، جب تک وہ باقی ہے وہ سلام کرتا چلا جائے گا. ما بقیت بقی اللیل والنہار، جب تک خدا باقی تب تک سلام باقی، جب تک لیل و نہار باقی تب تک سلام باقی. ہاں اب ظاہر ہے کہ بات آ ہی گئی اصحاب حسین پر، اور یہ پورا جملہ انہی ہستیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اشرا تو ہم پڑھ چکے، مگر جو ان 11 تقریروں میں نہیں پڑھا تھا، 11 تقریریں میں جو نہیں پڑھا تھا وہ اب پڑھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے ارواح پر بات ہے نا، تو ان روحوں کی عظمت تو پتہ چلے. وہ تھے کیا، ان کے بارے میں سب کچھ ہو کیا رہا تھا وہ تو سنیے. کہ یہ ارواح کہ جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، امامت سلام کر رہی ہے، دنیا سلام کر رہی ہے، وہ ہے کیا؟ چلیے پہلے دشمن سے پوچھتے ہیں یہ ہے کیا، پھر اپنوں سے پوچھیں گے یہ ہے کیا. آپ سننا چاہتے ہیں؟ سب کی توجہ ہے. دشمن سے پوچھتے ہیں عمر سعد لعنت اللہ علیہ. آئے گی نا، اب اس پہ بھی لعنت آئے گی زیارت ہی میں. لعن اللہ عمر ابن سعد. ٹھیک ہے، اب سنیے. جب کسی نے اس سے کہا تو کیوں اولاد رسول کو قتل کر رہا ہے عاشور کے دن،
جب کسی نے پوچھا کیا کرتا ہے تو پلٹ کے کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. جس نے اس کو ٹوکا ہی تو کیا کر رہا ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں ایسے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں. آ گئے اصحاب حسین. کہا میں ایسے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھ قبضہ شمشیر پہ ہے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے اور شیر خشمگین کی طرح ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں. جملے سنیے گا عمر سعد کے جملے. کہا ہم پر شیر خشمگین یعنی بھپرے ہوئے شیروں کی طرح حملہ کرنے کو تیار ہے. ایسے عشق حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. ارے دشمن کہہ رہا ہے ایسے عشق حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں نہ امان لیتے ہیں نہ پیسہ لیتے ہیں. ارے ہمارا محسرہ تباہ کر رہے ہیں, ہمارا میمنہ تباہ کر رہے ہیں. اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو صبح قیامت تک ہم میں کوئی باقی نہیں بچے گا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ پسر سعد, عمر سعد. سن لیا جملہ. اب آپ سوچئے کہ یہ کیا ہستیاں ہیں. اور وہ جملہ جو گزشتہ برس پڑھا تھا دوہرا رہا ہوں, اور اب اس سے بڑا جملہ پڑھ کے میں تقریر کو تمام کروں گا. توجہ ہے سب کی؟ وہ تو آپ نے جملہ سنا ہے نا کہ جب حسین نے چراغ بجھایا اور پھر جلا, دیکھا سب بیٹھے تو سب نے قالو, روایت کا فکر ہے, قالو امام کی روایت ہے, قالو. حسین نے کہا جا کیوں نہیں رہے, کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہنے لگے الحمدللہ الذی, الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آپ کے ساتھ قتل ہو جائے. ایسے ہی تھوڑی آپ کو کہا کہ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي, سلام کرو سلام انہیں. تو یہ حوصلہ سنا آپ نے. اب سنیے کیسے میں کہوں اور کیسے سنیں گے آپ. عجیب عجیب جملے ہیں. رسول اللہ اور امام حسین بیٹھے ہوئے. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے حسین کی عمر کیا ہونی چاہیے, یا 5 برس یا 4 برس, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کے عہد میں بھائی ذرا سا چوکنا بیٹھی, عجیب روایت ہے. تو رسول اللہ اور امام حسین کے درمیان کربلا کا تذکرہ چھڑ گیا. ایسے میں رسول اللہ نے کہا حسین, ہائے ہائے, رسول اللہ نے کہا حسین, پوری روایت سنائی کہ آپ عراق جائیں گے اور یہ ہوگا, قتل ہو جائیں گے اور یہ, اور سارا پورا قصہ سنایا. تب رسول اللہ نے کہا حسین تمہارے ساتھ وہ ساتھی ہوں گے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے حسین تمہارے ساتھ وہ اصحاب ہوں گے, وہ ارواح ہوں گی, وہ ساتھی ہوں گے کہ چل چلاتی ہوئی دھوپ میں نیزوں کا اثر انہیں بھول جائے گا. یہ رسول اللہ کے جملے. کا تیغ نیزے, ایک ایک ہتھیار کا نام پیغمبر نے لیا اور لے کر کہنے لگے لوگ انہیں تیغ مار رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں عالم قدس پر ہوں گی. اب جملہ سنیں جو رسول اللہ نے کہا حسین ان پر تیغیں چلیں گی, تلواریں چلیں گی, بھالے چلیں گے, تیر لگیں گے, مگر کوئی آنے والا ہتھیار انہیں اپنی جانب اس لیے متوجہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو عالم قدس دیکھ رہے ہوں گے. اب کہاں سے رسول اللہ مثال لائے, اور میں تو آیت پڑھوں گا اور جیسے چاہے آپ سنیے. جب پوری بات بتا چکے تو پھر مسکرا کر کہنے لگے ہاں ایسا کیوں نہ ہو, اللہ قرآن میں کہتا تو ہے یا نارو کونی بردو و سلامن علی ابراہیم. کہاں آپ جملے کو سمجھے؟ آیت پڑھ کے رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ابراہیم آگ میں جا رہے تھے مگر نگاہ عالم قدس پر تھی, اس لیے آگ کی تمازت نے ابراہیم کو جلایا نہیں. گویا ابراہیم کا ذکر کر کے بتا دیا تیر پڑ رہے ہیں مگر حوصلے میں سب ابراہیم.
بھائی کیسی لگ رہی ہے تقریر؟ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، ان روحوں پر سلام جو آپ کے دالان میں مقیم ہے۔ حوصلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسا حوصلہ؟ اب جملہ سنیے۔ اب یہ ان لوگوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں جو پورا کاظمین کا عشرہ سن چکے۔ اب ظاہر ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں تھے ان کو بھی بہرحال جملہ سمجھ آ ہی جائے گا، لیکن لطف وہ لیں گے جو پہلی محرم سے جڑے ہوئے ہیں۔ کہوں جملہ میرے سامنے ہے اس لیے بھائی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ۔ انہی اصحاب پر جب آپ یہ جملے پڑھ کے پوری زیارت ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں آپ؟ سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اب سنبھل کے سنیے گا جملہ۔ سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ سجدے میں جاتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اب جاگ جائیے گا۔ وثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین۔ کچھ کہا ہے میں نے، تقریر خاتمے پر ہے۔ سجدہ کا سجدے میں جاؤ پھر انہیں یاد کرو۔ سجدہ تو خالصتاً للہ ہوتا ہے، کہنا سجدے میں جاؤ پھر کہو کیا؟ وثبت، پروردگار ثابت کر، لی قدم صدق، میرے قدم کو۔ اب آپ اللہ میاں کو بتا رہے ہیں، امام نے کہا ایسے، ہے میں کیسے جملہ کہوں؟ آپ تو بعد میں کہہ رہے ہیں، امام پہلے کہہ رہا۔ جاگ جائیے بھائی، یہ جملہ دو اماموں نے بھی کہا نا، امام صادق نے کہا، امام باقر نے کہا، سجدہ انہوں نے بھی کیا اور کہا اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، اور پھر کیا کہا؟ ثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین، یعنی امام وقت کہہ رہے پروردگار میرے قدموں کو، میں تو شرح کر رہا ہوں زیارت عاشورہ کی، سجدے میں جا کر امام معصوم کہہ رہا ہے پروردگار میرے قدم کو ثابت رکھ حسین کے ساتھ، وَأَصْحَابَ الْحُسَيْن، حسین کے ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ ساتھی ہے کون؟ الَّذِينَ بَذَلُوا مُحْجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْن، جنہوں نے اپنے دل کا لہو حسین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ آپ کی آنکھیں نم ہے، یہ آپ کی معرفت ہے اور محبت ہے، یہی ذکر ہے۔ محجم دون الحسین، انہوں نے اپنا دل کا خون، اب اس سے کنایہ لیتے زندگی، حیات، اپنی حیات کو خرچ کر دیا۔ اے یہ بھی جملہ میں کہ قربان نہیں، امام کہہ رہے خرچ کیا۔ کیسے اس جملے کی قدر ہو جائے اور کیسے میں پڑھوں؟ خرچ انسان کہاں کرتا ہے؟ ضرورت پر خرچ کیا۔ امام کہہ رہے بذلو خرچ کیا محجہم دون الحسین، اپنے لہو کو حسین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ نے جملہ کیا کہا اور امام نے کیا کہا؟ ثبت لی قدم صدق، یعنی بتا دیا کہ جب بھی ثابت قدمی کی بات آئے تمہارے ذہن میں تو اصحاب حسین کو فوراً لے آنا ذہن میں۔ اللہ اکبر، تقریر تمام ہو رہی ہے۔ اب جو عشرے میں بیٹھے تھے میں آیت پڑھوں گا، آپ جھوم اٹھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا۔ ہم نے سجدے میں کہا ویسے ثابت کر جیسے اصحاب حسین۔
بھائی کہاں معرفت پہنچ رہی ہے؟ ایسے ہی تھوڑی زیارت عاشورہ معرفت والی زیارت ہے. بذلود دون الحسین محجہم دون الحسین، یعنی ایسے ثابت قدم. آپ کو تو اللہ کہہ رہے ایمان والو کرو تو میں کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. اور ان کے لیے حدیث قدسی کی روح سے کہہ رہا ہے یہ تو ہے ہی ثابت قدم. اب تم دعا کرو کہ ایسی ثابت قدمی آ جائے. اب تم دعا کرو کہ ایسی ثابت قدمی آ جائے. ہاں ہو گئی تقریر اصحاب حسین سے. بھلا مقابلہ کیا. ایک شخص کہتا رہتا تھا کاش میں کربلا میں ہوتا. ہر وقت ورد زبان کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا. رات کو سویا، ہر وقت یہی فریاد تھی ہر دعا میں کاش میں کربلا میں ہوتا. رات کو سویا تو دیکھا میدان کربلا میں کھڑا ہے. ہو گئی تقریر تو ہو چکی. میں تو بتا رہا ہوں اصحاب حسین کیا ہے، ثابت قدمی. کاش میں کربلا میں ہوتا. سویا، خواب میں دیکھا آ گیا کربلا میں. جیسی کربلا پہنچا تو وقت ظہر تھا. حسین نے بلایا، کہا ادھر آ. ہو گئی تقریر ہو چکی. کہا ادھر آ. جی مولا میں نماز پڑھا ہوں، بس سامنے کھڑا ہو جا. آپ سلامت رہیے، تقریر ہو چکی. کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے کھڑا ہو جا. کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا اور حضرت نے نماز شروع کی. ایسے میں تیر آیا. تیر آیا، جیسے تیر آیا تو بالکل میں فراموش کر چکا سب کچھ اور جلدی سے میں تیر سے ہٹا بچا. تیر سے ہٹا. میں جیسے ہی ہٹا تیر پیچھے چلا گیا. اب مجھے ذرا ہی لمحے میں خیال آیا کہ پیچھے تو حسین ہے. اصحاب حسین ثابت قدمی. کہنے لگا مجھے خیال آیا پیچھے تو حسین ہے. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا حبیب سینہ سپر کیے. حبیب نے سینے پہ تیر کو لیا. تب حسین نے دیکھ کر کہا کہاں تو ابھی حبیب جیسا ہوگا. یہ ہے حسین کے ساتھی. عالم ارواح میں وعدہ ہو چکا. سیدہ بی بی نے کہا بھیا ایک بار آزما لو انہیں. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. بس دو ہی تو جملے پڑھنا ہے. بھیا انہیں آزما لو. کہتے حبیب نے سن لیا. آئے کہ علی کی بیٹی ہم سے مطمئن نہیں ہے. تمام اصحاب کو آ کر بتایا علی کی بیٹی مطمئن نہیں ہے ہم سے. کہا حبیب بتاؤ کیا کریں. کہا علی کی بیٹی کو اطمینان تو دلانا ہے. سارے اصحاب چلے، سب نے ہاتھوں میں تلواریں لیں اور نیزے لیے. حسین کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. حبیب نے بلند آواز میں کہا مولا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھ لیجئے ہمیں. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا سب کی تلواریں گردنوں پہ تھیں اور نیزے دلوں میں سینے میں پیوست کیے اس پر جھکے ہوئے تھے. کہا مولا بس ایک بار علی کی بیٹی کا اشارہ ہو جائے. ابھی یہ نیزے اپنے سینوں، ابھی یہ تلواریں اپنی گردنوں پہ چلا دے. اب جملہ کیسے سنیں گے. کیسا اطمینان دلایا علی کی بیٹی کو اصحاب حسین نے. اب میں دیکھ کر یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. کہتے جب پردہ چھن رہا تھا جا زینب نے علی اکبر کو پکارا اور عباس کو پکارا. روکے کا حبیب بھیا. اللہ اکبر. ہاں حبیب شہید ہو گئے. سر کاٹ لیا حبیب کا. اور کہتے ہیں گھوڑے پہ باندھ کے، گھوڑے کی گردن پہ باندھ کر حبیب کا سر کوفے میں داخل کیا گیا.
حبیب کا بیٹا تھا قاسم، پتہ چلا باپ کا سر آ رہا ہے، اپنے سارے دوستوں کو اکٹھا کیا، جوان تھا، سارے دوست اکٹھا ہوئے، کہا وہ دیکھو میرے باپ کا سر ابھی یہ نیزے پہ لگائیں گے، جب اندر آئیں گے نا دارالامارہ کی طرف، کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، میرے ساتھ مل کے حملہ کرو اور میرے بابا کا سر دلا دو۔ بس کہتے سب نے مل کے حملہ کیا اور حبیب کے بیٹے نے باپ کا سر لیا، کبھی خون صاف کرتا تھا، کبھی گر صاف کرتا تھا، اور رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتا تھا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا۔ بھائی یہ جملہ قریب سید سجاد نے سنا، سر حسین کو دیکھا، روکے کا بابا حبیب کا بیٹا سچ کہتا ہے، جوان بیٹوں کے باپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا، مگر بابا حبیب کے بیٹے کی پھوپیاں بلوایا میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔